السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال اللہ تعالی وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے رکھیے، بیان کیجیے ایک بستی کی مثال. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس بستی پر رسول آئے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بے شمار مثالیں دی ہیں. کچھ مثالیں حقیقی ہوتی ہیں جیسے اس بستی کی مثال ہے، اور کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ تمثیلاً دیتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے کوئی پیغام دیتے ہیں. جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. دیکھو کہیں تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا کہ جس نے ایک اون کو، کسی چیز کو بنا بڑی محنت کے ساتھ اور پھر اس کو تباہ برباد کر دیا. یعنی اپنے بڑی محنت کی اور پھر اپنے اعمال کو تباہ برباد کر دیا ریاکاری کے ذریعے، کسی اور چیز کے ذریعے. تو مثال قرآن کریم میں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک حقیقی مثال جیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال دے رہے جو ہم آگے پڑھیں گے، اور ایک ویسے ہی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مثال رکھتے. یہ بستی کون سی تھی جہاں یہ رسول آئے تھے؟ اس بستی کے بارے میں قرآن کریم میں کچھ نہیں بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ یہ بستی اس دنیا کے اس کونے پر تھی، یہ اس زمانے کا واقعہ تھا، اس زمانے کے حالات یہ تھے. بلکہ قرآن کریم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہمیں انذار و تبشیر کرے، ہمیں ڈرائے، ہمیں سمجھائے اور ہم اس سے سبق حاصل کریں. اس لیے نہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے، نہ احادیث میں پتہ چلتا ہے. ہاں، تفاسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے، بنو اسرائیل روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کون سی بستی تھی. تو اس بستی کے بارے میں آتا ہے کہ انطاکیہ کا علاقہ تھا جو آج جو ترکی ہے اس کے اندر اس کی حدود ہے، اور اس زمانے میں رومیوں کے قبضے میں جو شام کا علاقہ تھا، یعنی یورپ جو تھا اس زمانے کا، اس کے اندر یہ علاقہ مشہور تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے. یہ بھی مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے، اور وہ لوگ عیسائی مذہب کے اوپر تھے اور یہاں پر وہ عیسائیت کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، یعنی انہوں نے ان کو بھیجا تھا، یا یہ اللہ کے رسول تھے، واللہ عالم. ہمیں تو اصل چیز یہ دیکھنی سمجھنی ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ اس موقع پہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اہل مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے اور مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک بستی کی مثال پیش کی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُرْسَلِينَ، جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول، فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان دونوں کا انکار کر دیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے انکار کر دیا، تو ان دونوں کا بھی اس بستی والوں نے انکار کر دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے پھر تیسرے کو بھیجا تاکہ وہ ان کی مدد کرے. فَقَالُوا، اور وہ سب کہنے لگے إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالوا، تو ان کو جواب دیا وہاں اس بستی کے لوگوں نے، جو جواب ہمیشہ ہر انبیاء کو دیا جاتا رہا، ہر رسول کو دیا جاتا رہا. وہ کیا جواب تھا؟ تین انہوں نے اعتراض کی. قالوا، کہنے لگے ما انتم بشر الا بشر مثلنا، تم تو کوئی نہیں ہو ہمارے طریقے کے انسان ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے؟ اس زمانے کے لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ تم انسان ہو، تم رسول نہیں ہو سکتے. اور آج کے زمانے کے لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، معاذ اللہ نور مانتے. اس زمانے کے لوگ اعتراض یہ کرتے تھے
ہر نبی پہ تقریباً اعتراض کیا. جیسے قرآن کریم ایک مقام پہ آتا ہے وقالوا ما لهذا رسول, یہ وہ کہنے لگے یہ کون سا رسول ہے, یأکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے ہماری طرح, ویمشی فی الاسواق, بازاروں میں چلتا پھرتا بھی رسول نہیں ہو سکتا. رسول تو کوئی ملک, کوئی بادشاہ, کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. اور آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول ہے وہ بندہ کیسے ہو سکتا ہے, تو وہ اس کو نور ماننے پہ تلے امام صلی اللہ. دوسرا اعتراض وہ کہنے لگے وما انزل الرحمن من شیء, اور رحمان کی طرف سے تمہیں کچھ نازل نہیں کیا گیا, یہ تم جو باتیں کر رہے ہو یہ تو قالوا اساطیر الاولین, تو پہلے لوگوں کی کہانیاں, یہ رسول یہ اللہ نے نہیں بھیجی, تو اپنی طرف سے گڑ رہے. ان انتم الا تکذبون, بلکہ تم تو معاذ اللہ جھوٹے ہو. اور یہی وہ تینوں اعتراضات تھے کہ جو قریش کے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ تم کیسے رسول ہو سکتے ہو, رسول تو ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا. پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو, ہمارے باپ دادا نے تو ایسی کوئی باتیں کی نہیں. اور جب ان کو بنتا نہیں کچھ تو اعتراض کرنے کے لیے کہنے لگے یہ تو جھوٹ بولتا ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ایک جنرل مثال دیتا ہوں, آپ اخبار پڑھتے ہوں گے. حکومت والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے, اپوزیشن والے کہہ رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, اتنا شور مچاؤ جھوٹ کی رٹ لگاؤ, لوگ جھوٹ سمجھتے لگے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر یہ آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ پہلے بھی باتیں کی جا چکی ہیں, یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, پہلے والوں نے بھی یہی اعتراض کیے تھے. قالوا, تو انہوں نے دیکھیں کیا جواب دیا. یہ ایک مومن کا بھی طریقہ کار ہے, یہ ایک نبی کا بھی طریقہ کار ہے, اور یہ ایک دعوت کا بھی طریقہ کار ہے. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون, وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے, ہمارا رب جانتا ہے ہم تو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. انہوں نے ان کے کسی بدتمیزی کا, دیکھیں نا ایک آدمی اچھی بات کر رہا ہے اور میں آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں, اچھی بات کر رہا ہوں, آپ میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا, مجھے کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو, آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو آپ ایسے ہو, تو شاید میں کوئی ری ایکشن دے دوں اس کو اور میں کہوں بھائی جان آپ تمیز سے بات کریں, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے میرے جھوٹ, آپ نے بدتمیزی کیسے کی میرے ساتھ. لیکن انبیاء کا طریقہ یہ نہیں ہوتا, مومن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا, دعوت کا اسلوب یہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑی بڑا کرنا ہے, ہمیں تو اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس سے لڑ کے کیا فائدہ ہوگا, اس کو برا بھلا کہہ کے کیا فائدہ ہوگا. انبیاء نے کیا کیا, رسولوں نے قالوا ربنا یعلم, ہمارا رب جانتا ہے, انا الیکم لمرسلون, ہم تو تمہاری طرف رسول ہی بنا کر بھیجے گئے, تم نہیں مانتے نہ مانتے, ہمارا رب کے جانتا. اور یہ ہے اخلاق, یہ ہے دعوت کا طریقہ کار. اگر آپ نے لوگوں کو جواب دینے شروع کر دیے, آپ لوگوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, تو پھر لڑائی جھگڑا اپنا شروع ہو جائے گا. لوگوں کی فضول باتوں کا جواب نہیں دیتے, اپنا کام کرتے رہیے. آج ہمارے سامنے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے, اللہ تعالی ہم سے بھی کوئی کام لے لے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہمارے سامنے الہدیٰ انٹرنیشنل, جب انہوں نے یہ دعوت کا کام شروع کیا تو اور کراچی میں دعوت دینا شروع کی, کیونکہ کراچی آپ سمجھ لیں پاکستان کی جان ہے. یہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں, جو دعوت کامیاب ہوتی ہے, پورے پاکستان پوری دنیا جاتی ہے. جب انہوں نے یہاں دعوت دینی شروع کی تو لوگوں نے اس پہ بڑے ہی بیہودہ قسم کے اعتراضات کرنے شروع کیے, اور آج بھی اعتراضات ہوتے ہیں. لیکن آج تک انہوں نے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا, کوئی جواب ہی نہیں دیا. ان کی طرف سے لوگوں نے جواب دیے, ان کے لیے جواب دیے, انہوں نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا. اور آج آپ دیکھیے کہ اللہ نے کتنا بڑا کام کیا رہا ہے ان سے. میں ایک دفعہ ملیشیا جا رہا تھا تو سری لنکا ایئرپورٹ پہ رکا, وہاں سے میں دوسری فلائٹ پہ چڑھا کوالالمپور جانے کے لیے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ خواتین فیملی کے ساتھ تھا, خواتین جو ہیں وہ اسکارف وغیرہ پہنی نہیں, کیونکہ سری لنکا میں مسلمان ماشاء اللہ اچھی تعداد میں ہے اور ان کا اچھا اثر و رسوخ بھی ہے. تو میں نے اپنی بیگم سے کہا تھا ان سے پوچھوں یہ کون ہے, تو جب انہوں نے ان سے بات چیت شروع کی تو پتہ چلا یہ الہدیٰ کی اسٹوڈنٹ, سری لنکن خواتین. پھر میں تو سری لنکا گیا کسی ایک کورس کرنے کے لیے, اسلامی کورس کرنے کے لیے 3-4 دن کے لیے, تو وہاں میری ملاقات ہوئی. تو وہاں بھی مجھے
ایک نوجوان ملا جو کینیڈا سے شفٹ ہوا تھا اور اس کی بیوی وہاں پہ الوداع کا سینٹر چلا رہی، جو جس کا مقصد یہ ہو کہ اس نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا، وہ اپنی جنگ نہیں لڑتا، اس کو فائدہ ہی نہیں. کیا کرے گا سامنے والے کو خراب کر کے، برا والا کہہ کے، تزلیل کر کے، گندا کر کے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو. ہمیں تو اللہ اس کے رسول کی دعوت پہچانی. اگر ایک دفعہ اس کے دل کے دروازے بند ہو گئے پھر کھلنا بہت مشکل. تو اس کے دل کے قریب آنا ہے. ان رسولوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کتنے بڑے بڑے الزامات تھے، تم انسان نہیں ہو، تم اگر رسول ہو تو تم بندہ کیسے ہو سکتے ہو، یہ اور وہ ساری باتیں. لیکن کوئی جواب نہیں دیا. کہا کہ ہم تو بھائی اللہ کے رسول ہیں، ہمارا رب جانتا. اگر رب جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو ہمیں لوگوں سے کامیابی نہیں لینی، ہمیں تو رب کی نگاہوں میں کامیاب ہونا ہے. وہ راضی ہو جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. قالوا ان تطیت وما علینا الا البلاغ المبین. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر نہیں ہے مگر یہ کہ ہم آپ کو واضح طور پہ پیغام پہنچا دیں. ہمارا کام تو دعوت دینا ہے. دل بدلنا، توفیق دینا اللہ کی مرضی، یہ ہمارا اختیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بھی دعوت دے سکے، دعوت دیتے رہے، لیکن چچا جو ان کے پیچھے ان کی حفاظت کے لیے موجود تھے، ابو طالب، وہ ایمان نہیں لا سکے. اللہ نے نہیں توفیق. تو ہمارا کام تو دعوت دینا ہے. فذکر انما انت مذکر، تم نصیحت کرو، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے اوپر نہیں مگر یہ ہم تمہیں بلاغ المبین، واضح پیغام دے دیں. یہ جو لفظ مبین ہے، المبین، بلاغ المبین، یہ مبین انبیاء اور رسول استعمال کر سکتے ہیں، ہم استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں علماء جب بات کرتے ہیں اپنی فرماتے وما علینا الا البلاغ، ہم تک ہے پہنچانا. یہ تو انبیاء کا مرتبہ ہے، یہ انبیاء کا کردار ہے، یہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، توفیق دی ہے کہ وہ بلاغ المبین کر دیتے، واضح پیغام پہنچا دیتے. ہم تو معصوم عن الخطا نہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بات پہنچانے میں بھی، بات سمجھنے میں بھی، کوئی بات کرنے میں بھی. تو وہ جب ان سے بند نہیں پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول پھر بھی دعوت دے رہے ہیں، ہماری بدتمیزی کا کوئی جواب نہیں دے رہے، تو انہوں نے وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا جو ہمیشہ سے استعمال ہوتا رہا ہے. فرعون نے بھی کیا، نمرود نے بھی کیا، اور آج کے بھی ظالم اور جابر کرتے ہیں. قالوا ان تطیرنا بکم، کہنے لگے تم تو منحوس ہو ہمارے لیے. لئن لم تنتهوا، اگر تم باز نہیں آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں رجم کر کے مار دیں گے. ولا یمسنکم منا عذاب الیم، اور شدید سزا دیں گے تم کو. آج کیا کرتے؟ ابھی آپ نے دیکھا نا جب اللہ تعالیٰ نے سوریہ کو آزاد کیا، شام کو، تو وہاں کی جیلوں سے جو لوگ نکلے 30 سال سے، 20 سال سے جیلوں کے اندر بند ہیں، عورتیں بند ہیں، بچے بند ہیں. ابھی فلسطین میں جو اسرائیلیوں نے قیدی رہا کیے، 40 سال سے، 14 سال سے جو بندہ جیل کی عمر میں 14 سال کی عمر میں بند کیا، وہ آج 40 سال 50 سال کی عمر میں باہر آ رہا ہے. یہ ظالموں کا طریقہ ہے، اور یہ انہوں نے حق کنڈا استعمال کیا. اگر تم نہیں رکے، لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب الیم، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں زمین میں گاڑ دیں گے، ہم تمہیں شدید سزا دیں گے، جیل میں بند کریں گے، جو بھی طریقہ ہے وہ کریں گے. اور وہ اس کے جواب میں کہنے لگے قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے بھائی، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. جو بھی شر اور خیر ہوتی ہے وہ انسان کے اپنی نصیب کی بات ہوتی ہے، ہمارے سے تھوڑی ہوتا ہے کچھ. اور یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے جو ہماری بدشگونی کے بارے میں جو عقیدے ہیں اور جو توہمات ہیں، بالکل غلط. یہ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، نہ کالی بلی کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ سورج گرہن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور نہ ان کا توڑ گاڑی میں پیچھے الٹا چپل لٹکانے سے ہے، نہ کسی چیز میں ڈینٹ مار دینے سے ہے. یہ سب توہمات ہے. تو وہ کہنے لگے قالوا طائرکم معکم. یہ لفظ طائرہ کیسے نکلا؟ یہ لفظ طائرہ ایسے نکلا، طائر کہتے ہیں پرندے. یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو کوئی فعال نکالنی ہوتی تھی تو یہ پرندے کو چھوڑتے تھے. اگر پرندہ ادھر جاتا تو کرتے تھے ہاں یہ کام کرنا، پرندہ ادھر جاتا کہتے کام نہیں کرنا. اس سے اس بدشگونی کا نام ان کی زبان میں پڑ گیا طائر. تطیرنا بکم. تو رسولوں کو جواب دیا ہم منحوس نہیں بھائی، ہمارے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے تو تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے. قالوا طائرکم معکم، تمہارے ساتھ تمہارا نصیب لگا ہوا ہے. ان ذکرتم،
کیا تم یہ سب باتیں ہمیں اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلا رہے ہیں، ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم وہ قوم ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے ہوئے۔ تو یہاں کہ ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں، کیونکہ کل ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آج آپ کا سبق لمبا ہو گیا، تو بہتر ہے کہ سبق ٹائم پہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔